کہ تمام مخلوق میں سب سے زیادہ فضیلت اور مرتبے والی جو ذوات قدسیہ ہیں وہ انبیاء کرام کی مبارک ذات ہے۔ انبیاء کرام مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ، اور ان انبیاء میں جو سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں، جو سید الانبیاء کہلاتے ہیں، جو میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہاں تک ہی ختم نہیں ہوتی، بلکہ علماء نے علامہ تفتازانی ہو، علامہ سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہو، علامہ ذہبی ہو، امام اعظم ابو حنیفہ ہو، امام شافعی ہو، امام مالک ہو، امام احمد بن حنبل ہو، سیدی اعلیٰ حضرت ہو، الغرض کوئی عالم روئے زمین پر ایسا نہیں ہے کہ جس نے یہ نہ کہا ہو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق۔ سارے ہی اہل حق علماء جن کا تعلق علماء حق سے ہے، وہ سارے اس بات پر جمع ہوئے، ان سارے علماء نے اس بات پر اتفاق کیا کہ انبیاء کرام کے بعد روئے زمین پر سب سے زیادہ افضل اور بڑے رتبے والی جو ذوات قدسیہ ہے، جو ذات مبارک ہے، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ذات ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے اپنے اس قول سے مزید اس کو جان ڈال دی، اس قول میں اپنے اس قول سے مزید اس بات میں پختگی پیدا فرمائی، توثیق پیدا فرمائی، جو حدیث مبارک میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق خیر الناس، کہ تمام لوگوں میں امت میں سب سے افضل اور اعلیٰ جو ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا کہ الا ان یکون نبیا، مگر یہ کہ وہ نبی نہیں، نبی کا استثناء فرمایا کہ انہیں جو ہے نبوت نہیں ملی، کیونکہ سرکار پر سلسلہ نبوت ختم ہو گیا، حضور علیہ السلام پر سلسلہ نبوت ختم ہو گیا۔ تو اب حضور علیہ السلام جو ہے یہ لائٹ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل و اعلیٰ جو ہیں مخلوق میں، امت میں، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرمایا کہ مگر یہ کہ وہ نبی نہیں۔ اب آ جائیے ایک اور حدیث پاک جسے ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی جو کتاب ہے مرقات المفاتح، جو مشکاۃ شریف کی شرح ہے، آپ ایک حدیث پاک صحیح سند کے ساتھ لاتے ہیں، حدیث پاک کوٹ فرماتے ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ چاندنی کی رات تھی۔ کون سی رات تھی؟ چاندنی کی رات، یعنی چاندنی کی رات، 14ویں کا چاند جو ہے آسمان میں چمک دمک رہا تھا، اور وہ جو ہے اس 14ویں کے چاند کے ارد گرد جو تھے وہ ستارے جگمگا رہے تھے، اور کثرت کے ساتھ گویا کہ ستارے جو تھے وہ آسمان کی زینت بنے ہوئے تھے، اور اس کثرت کے ساتھ کہ بس آسمان جو ہے ستاروں سے بھرا ہوا تھا، مزین تھا۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ، اما عائشہ صدیقہ کی گود میں آرام فرما تھے، تشریف فرما تھے، سر اقدس جو ہے رکھ کر لیٹے ہوئے تھے، محو گفتگو تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جو بات میرے ذہن میں آ رہی تھی، میرے گمان میں آ رہی تھی، وہ بات میرے لبوں پر آ گئی۔ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا امت میں بھی کسی کے اتنے اعمال ہیں، اتنی نیکیاں ہیں، اتنے جو ہے حسنات ہیں، اتنی نیکیاں ہیں، جتنے یہ آسمان میں ستارے نظر آ رہے ہیں؟ اتنی کثرت کے ساتھ ستارے کوئی گن ہی نہیں سکتا، کوئی نہیں گن سکتا، اتنی کثرت، بس اللہ اس کے رسول اس کثرت کو جانتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کی شان دیکھیں، اور حضرت عائشہ نے گویا کہ رسول اللہ سے استفسار کر کے، اس فتوے کو طلب کر کے، اس سوال کو طلب کر کے یہ بات رقم فرما دی کہ میرے آقا کی شان یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امت کے احوال سے، امت کے اعمال سے، امت کی نیکیوں سے واقف ہیں۔ حضور علیہ السلام سب جانتے ہیں اللہ کی عطا سے، اللہ نے سب کچھ عطا فرما دیا، اور خود فرماتے ہیں کہ میری امت کے جو اعمال ہیں پیر اور جمعرات کو مجھ پر میری امت کے اعمال پیش
پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات بھی بیان فرماتے ہیں کہ جو دنیا بھر سے جہاں سے بھی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو باقی دنوں میں فرشتے تمہارا درود مجھ تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ جو درود پڑھتا ہے فرشتے مجھ تک جو ہے تمہارا درود پہنچاتے ہیں۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے۔ مگر شب جمعہ اور جمعہ کے دن جو مجھ پر درود پڑھتا ہے اسے میں خود سنتا ہوں، حضور خود سنتے ہیں۔ اب ایک حدیث پاک جسے امام بخاری صحیح سند کے ساتھ لے کر آئے کہ حضور کے روضے پر ایک فرشتے کی ڈیوٹی، وہ ڈیوٹی پر مقرر ہے، اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ حضور کی بارگاہ میں اس امتی کا درود اس کے نام اور اس کے باپ کے نام کے ساتھ پیش کرتا ہے جو دنیا بھر سے کسی بھی مقام پر رہ کر کسی بھی مقام پر سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھتا ہے، حضور پر درود بھیجتا ہے۔ تو وہ فرشتے کی شان یہ ہے، غور فرمائیں، توجہ فرمائیں کہ اللہ نے اس فرشتے کو یہ شان دی ہے جو حضور کے در کا نوکر ہے، جو حضور کے در کا غلام ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ دنیا بھر سے حضور کا جو بھی امتی درود پڑھ رہا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو وہ فرشتہ اس درود پاک پڑھنے والے کے نام سے بھی واقف ہے اور اس کے باپ کا نام بھی جانتا ہے۔ اس فرشتے کی شان یہ ہے، رسول اللہ کی شان کیا ہوگی؟ جو کائنات کے مالک و مولا ہے، جو کائنات کے شہنشاہ ہے، جو کائنات کے سردار ہے، جو ہمارے آقا و مولا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شان کیا ہوگی حضور سب جانتے ہیں۔ حضور ہر اپنی امت کے اعمال سے، اپنی امت کے نیکیوں سے اچھی طرح حضور علیہ السلام واقف ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں ان اللہ زوالی الارض حتی رأیت مشارقها و مغاربها۔ امام بخاری اس حدیث پاک کو کوٹ فرماتے ہیں، لے کر ہیں صحیح سند کے ساتھ کہ سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمین کو میرے لیے سمیٹ دیا یہاں تک کہ میں نے اس کے مشرق اور مغرب دیکھ لیے، میں نے اس کے مشرق و مغرب دیکھ لیے۔ اور فرماتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ قیامت تک ہوتا رہے گا، فرماتے ہیں میں اس عالم کائنات کو اس طرح ملاحظہ فرما رہا ہوں کأنی انظر الی کف ھذہ، جیسے کہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کائنات کی حالت یہ ہے، کائنات کی کیفیت یہ ہے کہ حضور سب کچھ ملاحظہ فرما رہے ہیں، حضور سب ہر بات سے اللہ نے رسول اللہ کو خبردار فرما دیا۔ اب حضرت عائشہ یہ سوال کر رہی اور حدیث پاک میں محدثین اسے حدیث بنا کر صحیح سند کے ساتھ لے کر آئے، اور یہاں حضرت عائشہ سوال کر رہی ہے کہ آپ کی امت میں کیا کسی کی نیکیاں گنی ہیں یا رسول اللہ جتنے یہ آسمان میں ستارے نظر آ رہے ہیں؟ تو سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں نعم، ہاں اے عائشہ عمر کی نیکیاں اتنی ہیں، کہتے سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ وہ عمر جو ساری زندگی اس بات پہ زور لگاتے رہے کہ بس صدیق اکبر کی نیکیوں سے بڑھ جاؤں، اللہ اکبر، ساری زمانے بھر کی انہوں نے نیکیاں کر لی، سارے نیک کام سر انجام دے لیے حضرت عمر نے، مگر صدیق اکبر کی ایک غار والی نیکی سے بھی نہیں بڑھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ جو ہے شان ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو یہاں سرکار فرما رہے کہ عمر کی نیکیاں اتنی ہیں۔ حضرت عائشہ چونکہ سیدنا صدیق اکبر جو تھے وہ حضرت عائشہ کے والد محترم تھے، حضرت عائشہ شہزادی تھی، تو کہا کہ یا رسول اللہ میں تو سمجھی کہ آپ میرے ابا جان کا نام لیں گے، میں تو سمجھی کہ آپ میرے والد بزرگوار کا نام لیں گے، میرے ابا جان کا نام آپ کے لبوں پر آ جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس عاشق صادق اصدق الصادقین، امام عاشقین، امام متقین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اے عائشہ عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف اور صدیق کی ایک نیکی ایک طرف، اللہ اکبر، کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور باقی نیکیوں کا مرتبہ کیا ہوگا، اللہ، باقی نیکیوں کا عالم کیا ہوگا، یہ شان ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ ابو بکر سیدنا صدیق اکبر سب سے پہلا
سب سے پہلا جو نمبر آتا ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کا آتا ہے. سیدنا صدیق اکبر سب سے پہلے